کیونکہ ماہ محرم کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور پر جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، ہرگز نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ، معروف سیرت اسکالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے رام صاحب آپ کا؟ الحمدللہ۔ سر چونکہ ماہ محرم کا یہ مہینہ ہے اور سوال تو میرا آپ جانتے ہی ہوں گے کیا ہوگا، فلسفہ شہادت حقیقی معنوں میں ہے کیا؟ اس کی وضاحت کیجیے گا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور جس انداز میں آپ نے ماہ محرم کے اندر فلسفہ شہادت اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان قربانی کی نسبت اور تعلق سے اپنے سامعین کے ابلاغ کا ذریعہ بننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں حرام برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عربوں کی تاریخ کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے مہینے کہلاتے تھے اور قرار دیے جاتے تھے، اور یہ وہ مہینے ہوا کرتے تھے جن کے اندر عام طور پر تلوار اٹھانا جو ہے اسے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور عرب جیسے تند خو مزاج کے لوگ، حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاں مقتول کی اپنے بہت ہی پیارے کی قتل شدہ لاش بھی پہنچتی تھی تو وہ اس کا بدلہ اس وقت نہیں لیتے تھے، اسے ان تاریخوں میں موقوف کر دیا جاتا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی تعظیم تقاضا یہ کرتی ہے کہ اس میں کسی کی جان جو ہے وہ نہ لی جائے، کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ تو محرم جو ہے اس کا احترام تو بہت ابتدائی دنوں سے ہی عربوں کے یہاں موجود تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جن 12 مہینوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک مہینے تو 12 ہیں اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے، اور اس کی نسبت اور تعلق میں بے شمار ایسی اللہ رب العزت کے ساتھ قربت کی، اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور بالخصوص لوگوں کے ذہن میں جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور نظریے کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کے حوالے سے محرم الحرام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور ہر انبیاء اور مرسلین کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہر نبی کی زندگی کے اندر محرم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسا اثار اور قربانی کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے خانوادے کا انتخاب ہوتا ہے قربانی کے لیے، اور وہ آپ کے گھرانے کی وہ عظیم الشان قربانی جس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا، اس کی تکمیل کا گویا جو مرحلہ جب آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی محرم کا انتخاب کرتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، وہ جو شہادت ہے، وہ حقیقت میں جتنے انبیاء و مرسلین کی دی جانے والی قربانیاں ہیں ان سب کا خلاصہ ہے، اور جتنے انداز کی بھی اہل اللہ نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جن ڈائمنشنز میں قربانیاں دے رکھی ہیں، ان ساری قربانیوں کی ساری ڈائمنشنز اگر کسی ایک واقعے میں ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ حضرت امام حسین کا واقعہ آپ دیکھیں نا، واقعہ کربلا، آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ والوں نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنا وطن چھوڑا، یہاں پر وہ وطن چھوڑنے والا معاملہ بھی نظر آتا ہے، وہ قربانی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ لوگوں نے اپنا تشخص اللہ کے رستے میں قربان کیا، اپنا تعارف، اپنا حوالہ، اپنا حسب نسب قربان کیا، آپ کی وہ قربانی بھی نظر آتی ہے۔ لوگوں نے اپنی ذات قربان کی، جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات بھی قربان کی، نہ صرف اپنی ذات قربان کی بلکہ اپنے گھرانے کے ایک کڑیل جوان جناب علی اکبر سے لے کر ایک 6 ماہ کے شہزادے تک، جناب علی اصغر تک قربانی کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اب فلسفہ شہادت ہمیں ایک دعوت فکر یہ دیتا ہے کہ ایک ایسی قربانی جس میں اتنے پاکیزہ عظیم الشان عظیم المرتبت گھرانے کو قربانی کے لیے منتخب کیا گیا، اور انہوں نے اس طرح اتنے باوقار انداز میں اور استقامت کے ساتھ اللہ کے رستے میں اپنی جانیں پیش کی، اپنا آپ پیش کیا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا کار فرما تھا؟ تو فلسفہ یہ تھا کہ جب اللہ کے دین کو بگاڑنے کے لیے کچھ لوگ بدبخت لوگ جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے تو پھر اس دین کو اس کی اصل حالت میں قائم رکھنے کے لیے اللہ والوں کو میدان میں اسی جذبے اور اسی توانائی کے ساتھ، اسی استقامت اور ایک درجہ آگے بڑھ کر اسی یقین کے ساتھ میدان میں اترنا پڑا